السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں معزز شعراء حضرات کی موجودگی میں محفل مشاعرہ سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، یہی دل کی تسکین کے لیے کافی ہے کہ آپ ہمیں معزز شعراء کہتے تھے۔ کیا کہیں؟ بہت شکریہ۔ آپ معزز نہیں، انتہائی معزز ہیں۔ بہت شکریہ۔ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جنید میاں، اب تو بے ادب ماحول ہو چکا ہے، ادب کی تو اب کوئی قیمت نہیں رہی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اب تمسخر اڑانا شروع کر دیتے ہیں شعراء کا، اور انتہائی معزز شاعر بھی اب بیچارہ یہ بتاتے ہوئے جھجکتا ہے کہ میں شاعر ہوں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں منتیں کر کر کے لوگوں نے ہمیں ایک مشاعرے پہ بلایا۔ بھئی اب موسم بھی تو دیکھیے، 42 ڈگری جا رہا ہے بھائی، 42 ڈگری، اور محسوس 48 ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم سب مشاعرے میں پہنچے، اب پسینہ اتنا نکل گیا کہ اوئی میاں کو وہاں مشاعرے پہ پہنچتے پہنچتے ڈی ہائیڈریشن ہو گئی۔ پسینہ اتنا نکل گیا، اب کیا اس میں قصور ہے اوئی میاں کا؟ بیچارے جب کلام پڑھنے کے لیے سٹیج کے اوپر براجمان ہوئے، ان کی غلطی تھی، آگے کوئی ڈائس وغیرہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ اوئی میاں کا دل گھبرایا، کلا بازی کھا کے سیدھا نیچے گرے، بے ہوش ہو گئے۔ بجائے ان کو سیریس لینے کے سب مذاق اڑانا شروع ہو گئے۔ کوئی کہنے لگا بھائی جلدی سے اٹھا لو، سٹیج کے نیچے سے بلی آ کے نہ لے جائے۔ کوئی کہہ رہا ہے بھائی اٹھانے کے لیے چمٹا نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے گھبرائے نا، کلام سے پہلے یہ کلا بازی لگاتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا بے ہوش نہیں ہوئے، مچلے ہوئے ہیں۔ کئی آوازیں آ رہی تھی، جوتی سنگھاؤ، جوتی سنگھاؤ۔ وہ جتنے منہ اتنی باتیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری نظر پڑ گئی کہ کان کے نیچے تھوڑا سا اتنا دبا خون کا ہمیں نظر آ گیا۔ ہم نے کہا بھائی خون بہ رہا ہے، نیچے گرنے سے چوٹ آ گئی ہے۔ جلدی سے 1122 کو فون کیا۔ جتنی اوئی میاں کی صحت ہے، میرا خیال 1122 کی بجائے ان کو 0011 پہ کال کرنی چاہیے تھی۔ نہیں بھائی 1122 والے پہنچے، جب پہنچے تو موٹر سائیکل پہ آئے۔ ہم نے کہا بھائی ایک انسان بے ہوش ہو گیا ہے، موٹر سائیکل پہ آ گئی ہے۔ کہنے لگے دکھائیے تو صحیح، دیکھ کے کہنے لگے موٹر سائیکل ہی ٹھیک ہے۔ جلدی سے اوئی میاں کو رومال میں لپیٹا اور موٹر سائیکل کے کیریئر پہ رکھ لی، بالکل ایسے ہی جیسے بڑی عید پہ بکرے کی ران کیریئر پہ رکھ کے اپنے باس کو دینے جاتے۔ اچھا ہے۔ لو بھائی ہم پیچھے دوڑتے چلے گئے۔ جب ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹروں نے کہا جلدی سے خون کا بندوبست کیجئے، خون بہت بہ چکا ہے۔ اے بی نیگیٹو خون بتایا انہوں نے۔ ظاہر ہے تمنیاں میاں بہادر آدمی ہیں اور ماشاءاللہ پہلوان جسامت کے ہیں، آگے ہوئے، جلدی سے کہا خون کی بوتل نکالیے۔ انہوں نے کہا پہلے ٹیسٹ کروا لیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی نکالیے جلدی سے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رفیق ہیں، ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے، نکالیے۔ جب خون کی بوتل بھر گئی، اس کے بعد چیک کروایا تو پتا چلا تمنیاں میاں کو بھی یرکان ہے، خون تو ضائع ہو گیا۔ تمنیاں میاں نے کہا بوتل واپس کر دیجئے، ہم خون جگر سے شاعری لکھیں گے، انشاءاللہ ہٹ ہوگی۔ ارے واہ واہ واہ۔ یرکان زدہ خون سے بھی خون جگر کی شاعری ہوتی ہے۔ بھائی کہنے لگے وہی تو درد بھری ہوگی۔ اس کے بعد شمیم میاں نے جرات کی، خون چیک کروایا، سفید نکلا۔ مسئلہ حل کیسے ہوا؟ بھائی وہاں شور پڑ گیا کہ یہ کیا عجوبہ ہے، شمیم میاں کا خون سفید ہے۔ زخمی میاں آگے ہوئے، کہنے لگے گو ہم خود زخمی ہیں مگر اپنے دوست کے لیے خون حاضر ہے۔ خون چیک کروایا، ان کو چاہیے تھا اے بی نیگیٹو گروپ، ان کا نکلا اے بی ڈانس گروپ۔ ڈاکٹروں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ بھئی یہ نہ ہو کہ اوئی میاں کو خون لگ جائے، یہ ٹھیک ہونے کے بعد سرکس کے پھٹوں کے اوپر ہجڑوں کے ساتھ مشاعرہ کرتے پھریں۔ اور ڈاکٹر حضرات نے یہ بھی احتیاط کی کہ یہ سٹیج سے گرے ہیں، بچ گئے ہیں، خسروں کے پھٹے سے گرے گے تو بچے گے نہیں۔ جی خسروں کے پھٹے بہت اونچے ہوتے ہیں، اگر خسرے نیچے ناچے تو پینڈو خسرے کھائیتے ہیں۔ بھئی ہم نے ڈاکٹر سے کہا اگر اے بی نیگیٹو کی اشد ضرورت ہے تو ان کا اے ہے اور میرا بی ہے، دونوں کی آدھی آدھی بوتل ملا کے لگا دے۔
کاکٹیل. بھائی اب ساری باتیں بتانے کی نہیں ہے، ورنہ ہوا تو یہ بھی تھا کہ اوئی میاں کو ایک مچھر کاٹ کے بھاگا. ڈاکٹر نے فوراً اس کا پیچھا کیا اور مچھر کو دبوچ لیا، اس میں سے خون نکالا. ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی ان کو اتنا ہی چاہیے جتنا مچھر چوستا ہے. ارے واہ واہ. یہ جو اوئی میاں کی آپ نے مصیبتوں کی داستان شروع کی ہے، اس کو ذرا مختصر کر لیں پلیز. مختصر تو پھر یہی ہے کہ ڈاکٹروں نے ہی مہربانی فرمائی، کہیں سے اے بی نیگیٹو کی کوئی ایک سرنج مل گئی ان کو، وہ ان کو لگی تو وہ ٹھیک ہوئے. گئے تو بیچارے 1122 کی موٹر سائیکل پہ، واپسی پہ ہم ہتھیلی بھی لے کے آئے. اور گھر آ کے ہم نے بتایا ان کے گھر والوں کو کہ دیکھ لیجئے ہم نے ہتھیلی پہ سرسوں جما دیا. کیا کہنے اچھا ہے. کیونکہ بھابھی ہمیں اکثر کہا کرتی تھی کہ آپ ان کو لے تو جاتے ہیں، کسی مشکل وقت میں آپ نے نظر بھی نہیں آنا. ہم نے کہا دیکھ لیجئے ہم تو گھر تک ان کا ساتھ دے رہے ہیں. کیا کہنے. تو بھائی آج کل تو جنید میاں جو ٹینشن چل رہی ہے، ذکر تو اس کا کرنے کے لیے آئے تھے. کس ٹینشن کا؟ یہ جو اساسے ظاہر کرنے کی حکومت کی طرف سے ایک خوفناک اپیل شروع ہوئی ہے. وہ تو امیر لوگوں کا مسئلہ ہے، آپ لوگ تو ویسے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، آپ خود بتاتے ہیں. تو کیا وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر اساسے تو کچھ نہ کچھ ہمارے بھی ہیں. اچھا جنید میاں تخلیق کاروں کا احساسہ تو تخلیق ہی ہوتی ہے، اور اس سے ہم مالا مال ہیں. چند تصویر بتاں چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. ارے واہ. گھر سے تو یہی نکلے گا نا. بس یہی سوچ کے کہ ہمارا اساسہ تو ہمارا مجموعہ کلام ہی ہے، میں نے اپنا مجموعہ گورنمنٹ کے ایک دفتر میں جمع کروا دیا. اچھا پھر کہ بھائی لگا لیجئے اس پہ جو لگانا ہے. یہ ٹیکس ویکس کا جو شور پڑا ہے. تیسرے چوتھے دن ہمیں فون آیا. کیا معلوم تھا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ بھی صاحب ادب ہیں. اچھا. جب انہوں نے ہمارا اثاثہ پڑھا تو فون کر کے کہنے لگے اس کے پیسے آپ نے ہمیں دینے ہیں یا ہم نے آپ کو دینے ہیں. یہی ہم نے پوچھا کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں. کہنے لگے اتنا ٹھنڈا کلام جو ہے اس پہ میرا خیال ہے آپ سے ٹیکس لینا نہیں چاہیے، آپ کی کوئی امداد کرنی چاہیے. ارے واہ. بہرحال آ کے اپنا کلام ہی لے جائیے، یہ جتنا ٹھنڈا ہے اسے اے سی کی جگہ فٹ کر دیجیے. اچھا ہے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سالن اور کلام ٹھنڈا ہو تو حلق سے نیچے نہیں آتا. بھائی اوپر سے اس مہنگائی کے دور میں جبکہ ایک ایک نوالا جو ہے وہ گن کے کھانا پڑتا ہے کہ کتنے پیسے پیٹ میں اتر چکے ہیں. وہ کیا ایک تازہ شعر عرض کیا ہے ہم نے ہی. نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ وہ ٹینشنیں نہ بری رہی، نہ ہے سالنوں کے وہ ذائقے، نہ پتیلے میں وہ تری رہی. ہمیں تو اثاثے ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہمارا اثاثہ بھی تو ہمارا کلام ہی ہے، اور کلام ہمارا کسی سے چھپا نہیں ہوا. زبان زد عام ہے. ہاں ظاہر ہے جی. وہ غزل تو آپ نے بھی سنی ہوگی. کون سی؟ چربت بادامہ والا سارے گاما پاما والا، آنے دا بھی آنے دا، ٹھنڈا میٹھا آنے دا، گلاس اندر گرمی جلندر. اچھا یہ شعرۂ آفاق اشعار آپ کے ہیں. میری کم علمی دیکھے میں آج تک غالب کے سمجھتا رہا ہوں. بھائی ان کی ایک نظم نے تو بین الاقوامی شہرت حاصل کی ہوئی ہے. اچھا وہ کون سی؟ پری تو مچھی آئی جے بھائی ٹردی پھر دی آئی جے دوانی گیم کرائی جے پری تو مچھی، پری تو مچھی. بھئی دھڑکن ہمارا کلام عالمی سطح پر کوئی کم مقبول نہیں ہوا. کیا کہہ لیں آپ بھی پیش کر دیجئے. عرض کیا ہے. اکھیاں والیو پائیو سن لو شادی فریاد، اکھیاں والیو. واہ 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 واہ. اتنا مقبول کلام یہ اکثر گھر سے آواز آتی تھی جمعرات کو آنا. ارے کیا بات ہے زخمی میاں، آپ کا یہ کلام تو ہم سب نے پرفارمنس کے ساتھ بھی دیکھا ہوا ہے. اس کلام سے مجھے یاد ہے، یہ ابھی اوئی میاں بتا رہے تھے کہ یہ اپنے اثاثوں کی فہرست لے کر ایف بی آر کے دفتر میں پہنچے. انہوں نے بغیر دیکھے صرف ان کی حالت دیکھ کے 10 کا نوٹ نکال کے صرف اتنا کہا اللہ بھلا کرے.
ویسے جنید میاں یہ جو خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے احساس ظاہر کرنے والا یہ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ خوف و ہراس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر کسی کے نام پر بے نامی اثاثے موجود ہیں اور اس نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے تو دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں اس کی گنجائش نہیں ہے، آپ کو ڈکلیئر کرنے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ اچھے رہے، میں آپ کو کہتا رہا آپ اچھے رہے۔ موصوف تو اپنے سارے اثاثے پیٹ میں اتار لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا فائدہ فریج میں رکھنے کا، کہیں چھاپا پڑ جائے اور وہ کہیں کہ یہ ظاہر نہیں کیے۔ نہیں ویسے آپ لوگوں کے اپنے گھر مکان وغیرہ تو ہوں گے نا؟ جنید میاں شاعر لا مکان ہوتا ہے، شاعر کا اپنا مکان نہیں ہوتا بھائی۔ ہاں اگر سرکاری شاعر ہو تو اس کا پھر مکان کیا کوٹھی بھی ہوتا ہے۔ سچ پوچھیں تو شاعر کو آمد ہی کرائے کے مکان میں ہوتی ہے بھائی۔ جب مالک مکان بیزتی کر کے جاتا ہے تو وہی کھرچے ہوئے زخم اشعار بن کر باہر آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم سے 6 مہینے کا کرایہ نہیں دیا گیا، ہم نے پوری کتاب چھاپ لی۔ اللہ کا شکر ہے کرائے کی طرف سے ہمارا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوا، کرایہ ہم نے ٹائم پہ دیا۔ اچھا، اور میرا مسئلہ ایک یہ ہے کہ کتاب میں نے لکھ لی لیکن اس کی رونمائی کے لیے پیسے نہیں تھے۔ یہ تو دوست ہاتھ نہ بٹاتے تو رونمائی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اب جو محلے کا پکوڑوں والا ہے اس نے رونمائی کی ذمہ داری اٹھائی۔ وہ کیسے؟ وہ ساری کتابیں گھر سے لے گیا اور کاغذ کے اوپر پکوڑے رکھتے ہوئے گاہک کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ تمنیاں میاں کے کلام پہ پکوڑے دے رہا ہوں، اور اتنی محبت ان سے فرماتا ہے کہ جہاں ان کی ساتھ تصویر ہے چٹنی اس کے اوپر ڈالتا ہے۔ اور موصوف اتنے ندیدے ہیں کہ جب وہ پکوڑوں والا چٹنی ڈالتا ہے تو موصوف فوٹو میں بھی منہ کھول لیتے ہیں۔ ناظرین یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رگے صحافت ہے وہ پھڑکی تو میں نے کچھ اسٹیٹ اکٹھے کیے، مطلب اس دفعہ کم و بیش 25 لاکھ لوگ صرف عید کے بعد سے اب تک، بلکہ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، 25 یعنی دنوں میں 25 لاکھ لوگ صرف کے پی میں داخل ہوئے ہیں۔ یار ہمیں تو تم نے چھٹی نہیں دی، مگر چند دوست احباب یہ بتاتے ہیں جی کہ اس دفعہ نران کنگان گرمیوں کی چھٹیوں میں بہت بند آ گیا۔ اچھا، ہاف سلیو شرٹ پہن کے خود کو ینگ فیل کر رہے ہیں۔ فیل کیا مطلب؟ کئی دفعہ تمہیں ادھر ڈانس کر کے دکھایا، یہاں تو ہے نا تم کرو آگے مقابلے، پھر تو تم تانے بھی دو۔ بزرگ آدمی ہو ٹائی ٹوئی لگا کے بیٹھے ہوتے، لٹیر انگریز لگ رہے ہو۔ میری تو ڈیسنسی مجھے اجازت نہیں دیتی۔ ڈیسنسی؟ اچھا بات کیا کر رہے تھے؟ پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر لوگ ہاف بازو پہنتے ہیں۔ جی بات کیا کر رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا بندہ اس دفعہ ادھر پہاڑی علاقے کی طرف سیر کرنے گیا ہے۔ ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ آپ دیکھیں نا جس بندے سے پوچھو وہ اس دفعہ، اور یہ جو ریکارڈ ٹوٹا ہے اس نے ہم جیسے لوگ جو نہیں جا سکتے اپنی مصروفیات کی وجہ سے ان پر دباؤ بڑھا دیا ہے ان کے بچوں کی طرف سے کہ جی فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، لیکن اس دفعہ واقعی ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نہیں ہر دفعہ ہی نہیں، پچھلا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں ہر دفعہ ہی ٹوٹتا جا رہا ہے۔ اب جیسے جیسے حالات بھی اچھے ہوتے جا رہے ہیں اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر امپروو ہوتا جا رہا ہے، اب مطلب جب میں نے بھی یہ دیکھا کہ جس سے پوچھو وہ جا رہا ہے، جس سے پوچھو وہ جا رہا ہے، تو پھر میری جو رگے صحافت ہے وہ پھڑکی تو میں نے کچھ اسٹیٹ اکٹھے کیے، مطلب اس دفعہ کم و بیش 25 لاکھ لوگ صرف عید کے بعد سے اب تک، بلکہ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، 25 یعنی دنوں میں 25 لاکھ لوگ صرف کے پی میں داخل ہوئے ہیں ٹورزم کی غرض سے۔ دیکھو نا یار 25 لاکھ پہلے افغانی داخل ہوئے تھے اور اس دفعہ 25 لاکھ ٹورسٹ داخل ہوئے۔ تو اگر کے پی کے علاوہ دیگر ٹورزم پوائنٹ بھی شامل کر لیے جائیں تو یہ تعداد 40 لاکھ سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ یہ بڑی ایک حوصلہ افزا تعداد ہے، اور ایک عرصے سے ہم جو رونا رو رہے ہیں اپنے شو میں بھی بار بار کہ ٹورزم کے ذریعے ہم کم از کم 40 ارب ڈالر تک کما سکتے ہیں۔ یہ ایک خواب محسوس ہوتا تھا کچھ عرصہ پہلے تک، لیکن اب یہ بہرحال ایک امید کی کرن جاگی ہے۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، جو سب سے زیادہ حوصلہ افزا ہے،
وہ یہ ہے کہ اس میں غیر ملکی جو ٹورسٹ ہے ان کی ایک بڑی تعداد شامل ہے. ایک تو ان کا NOC ان کے لیے ضروری ہوتا تھا, وہ ختم کر دیا گیا ہے. پھر ہوٹلز اور موٹلز بنا دیے گئے ہیں. پھر ایک سب سے جو بڑا اس حکومت نے کام کیا وہ یہ ہے کہ KP میں کئی ایسی جگہیں, KP میں بھی اور آؤٹ سائڈ دا KP بھی, کئی جگہوں پہ انہوں نے نئے ٹورزم کے پوائنٹ بنا دیے ہیں. مطلب اس سے پہلے آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا, مطلب پھاندرا ویلی کا نام کبھی نہیں پہلے آپ نے سنا ہوگا, بڑی خوبصورت جگہ ہے. اسی طرح وہاں پہ ایک یہ ضلع گزر میں, تو ضلع گزر میں ہی گپیز کا ایک نیا پوائنٹ جو ہے وہ دریافت ہوا ہے یا اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. یہ کس علاقے کے نام لے رہے ہیں جی؟ پھاندرا اور گپی اور پھاندرا, یہ دونوں جو ہیں یہ نئے پوائنٹس ہیں جو کہ گلگت بلتستان کے ضلع گزر میں. لیکن اس کے علاوہ سوات میں ایک باندر بھی چھوڑنے پڑتے ہیں یا وہ خود ہی پہنچ جاتے ہیں؟ یہ باندر تمہارے ذہن میں پھاندر سے آیا ہے؟ نہیں, ویسے ہی ذہن میں آتا ہے نا جی, پہاڑی علاقے جتنے بھی ہیں وہاں پہ باندر ہوتے ہیں, یا باندر اس وقت ہی جاتے ہیں جب چینل سے چھٹی ملتی ہے. اچھا, سارے حاضر ہیں, پتہ نہیں کس کو کہا. نہیں سمجھتے بھی چو گئے ہی نے, مگر ہنس کے ہی گل ٹال رہی. دیکھو غوری صاحب نے تو آپ کی بات پہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ پہ شک نہیں کیا. ہیٹ بیٹھا ہوں. ہاں نا, ہیٹ. اچھا, ہیٹ اور کوئی فرق نہیں ہے. نہیں, اور گوگا جی نے بھی سوچ لیا کہ باندر اتنا بڑا نہیں ہو سکتا. حالانکہ جو بڑا باندر ہوتا نا وہی چیزتا دوسرے باندروں سے. تو پھر باقی کون رہ گئے؟ میں اور تھیلا. یار میں نے ہمیں جنرل بات کی ہے, تو ہمیں باندر کھیر کور کے اپنے اللہ لے گیا. ظاہر ہے تم اپنے آپ کو تو کہہ نہیں سکتے, اتنے حقیقت پسند تو تم ہو نہیں. دیکھو یار یہ بات نہیں, ویسے یہ سہولیات اگر جس جگہ پہ بھی پہنچیں گی وہاں پہ لوگ پہنچ جائیں گے, صحیح بات ہے. اور دوسری بات یہ بھی بہت ہی اہم ہے کہ ہمارے ہاں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو ٹیررزم ہے اس کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے. اچھا, ایک اور فیکٹر بھی ہے جس نے ٹورزم کے اس فروغ میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ 2-3 سال پہلے تک کئی لوگ, خاص طور پر جو دوسرے صوبوں سے آتے تھے, کراچی سے خاص طور پر جو لوگ آتے تھے, وہ انتظام کرنے سے اور 1 یا 2 دوست آنے سے گھبراتے تھے کہ وہاں پہ کیسے ہوگا, قیام تام آنا جانا. اب یہ چھوٹے چھوٹے گروپس بن گئے. اب یہ چھوٹے چھوٹے جو گروپس بن گئے, ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ آپ کو گروپ کی شکل میں آپ کی وہ کرتے ہیں, بکنگ کرتے ہیں, اور وہ بڑا سستا ہو گیا. یہی باہر بھی ہے جی, باہر بھی بالکل ایسے بکنگ ہوتی ہے, سستی پڑتی. اچھا, ان گروپس کو ویسے بھی پروفٹ بھی ہوتا ہے, اور آپ کلائنٹ کو بھی سروس دیتے ہیں کہ وہی آپ نے ان جگہوں کی سیر کرنی ہے, آپ کو فی کس جو ہے وہ 25-30 ہزار روپے لگتا ہے. لیکن ان گروپس کو اگر آپ انگیج کر لیتے ہیں تو وہی جو آپ کا سیاحتی دورہ ہے وہ 10 سے 15 ہزار کے درمیان ہو جاتا ہے. وہ سیو بھی ہو جاتا ہے, وہ سیو بھی ہو جاتا ہے. وہ ہر طرح سے آپ ایک مطلب اکیلے پن کی بجائے آپ گروپ میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو محفوظ فیل کرتے ہیں, اور ہوتے بھی ہیں. اچھا, ایک اور پاجن ہے جو بہت زیادہ سپورٹنگ رہا ہے نا اس ٹورزم میں, وہ ہے سوشل میڈیا. دیکھیں آپ یہاں بیٹھ کے بڑے آرام سے ساؤتھ افریقہ کے سارے جو ہیں وزٹنگ پوائنٹ وہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں زمبابوے میں کیا کیا چیز دیکھنے والی ہے, کدھر ہے وکٹوریا فال وہ دیکھنی ہے. آپ نیوزی لینڈ جانا چاہتے ہیں, وہاں کی ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے اب سوشل میڈیا کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی کافی سہولت بھئی. کچھ عرصہ پہلے تک آپ کس سے پوچھتے کہ یار میں نے سوات جانا ہے, یا یہی اگر میں کمراٹ جانا ہے, تو اب آپ کوئی بھی آپ نے سنا ہوا ہے, کوئی سیاحتی مقام صرف نام سنا ہے, آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, وہاں پہ اس سیاحتی مقام میں جتنے ہوٹلز ہیں, جتنے موٹلز ہیں, جتنے وہاں پہ ریزورٹس ہیں, ان کا آپ کو پورا کانٹیکٹ نمبرز کے ساتھ ان کی ساری ڈیٹیل, بلکہ کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. آپ 5 سٹار میں لینا چاہتے ہیں, ادھر ہے کہ نہیں 4 سٹار, 3 سٹار, 2 سٹار, ٹابا ہوٹل, ہر چیز موجود ہے. چیپسٹ ہوٹل بھی اگر آپ چاہتے ہیں, سستا ہو آپ کی جیب کے مطابق, تو وہ اس لسٹ میں چلے جائیں. یہ جن ہم گروپس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سیاحت کے فروغ میں انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے, تو ایسے جو ٹور آپریٹرز ہیں ان کی تعداد میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوا ہے کہ پچھلے چند ماہ کے دوران صرف لاہور میں 80 سے زیادہ ایسے ٹور آپریٹر رجسٹر ہوئے ہیں PTDC کے پاس. اچھا, اس میں سب سے زیادہ جو حوصلہ افزا بات ہے نا, وہ ہے غیر ملکی سیاحوں کی پاکستان آمد.
اب 2019 کے پہلے 7 ماہ کے دوران 23 لاکھ غیر ملکی سیاح پاکستان آئے ہیں یا غیر ملکی پاکستان آئے. لیکن ایک وضاحت یہ میں کرتا چلوں کہ ان غیر ملکیوں میں اوورسیز پاکستانیز بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے, جو لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے سپینڈنگ کرتے ہیں, ظاہر ہے تو وہ پیسہ یہاں پہ لگاتے ہیں آگے, یا اپنے بچوں کو ان کو یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ اپنا پاکستان بھی دکھائیں. ایگزیکٹلی. پھر جب وہ یہاں آتے ہیں کراچی, لاہور, کوئٹہ, جہاں پر بھی, پھر وہ اپنے بچوں کو گرمیوں کی چھٹیوں میں خاص طور پہ پھر وہ شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے لے کے جاتے ہیں. تو ایک پاکستان کے ساتھ محبت بھی بڑھتی ہے اور یہاں پر پیسہ بھی آتا ہے. اچھا یار یہ جو 60 لاکھ بندہ تم بتا رہے ہو نا, یہ امان سے 1 کروڑ ٹپ جانا تھا اگر چیئر لفٹ پکی ہوتی پاکستان. یہ جو ہر 3-4 مہینے بعد چیئر لفٹ ڈگ ڈگ کے تو ناس مارتی ہے نا, یہ بڑا خوفناک کام. اچھا, یہ جو غیر ملکیوں کی پاکستان آمد ہے, ان کی تعداد میں جو اضافہ ہو رہا ہے, تو میں جسٹ ایک رف سے فگر دیکھ لوں کہ 2017 میں یہ تعداد جو تھی یہ 14 لاکھ کے لگ بھگ تھی, 2018 میں 19 لاکھ تھی, ابھی 2019 میں آ کے صرف 7 ماہ پہلے, جو پہلے 7 ماہ ہیں ان میں یہ تعداد 23 لاکھ کا فگر ٹچ کر گئی. دیکھو نا یہ رہا, بہت تیزی سے ٹورسٹ آ رہے ہیں اور تڑا تڑ شور پڑا ہوا پوری دنیا میں کہ چلو یہ عزیزی پہ ٹکٹ لگی تھی, یہ دن بھی آنے تھے. ساری زندگی ٹکٹ لگی رہی ہے, ہم کو انسانوں میں نہیں شامل ہوتے یار, جانور پہ ٹکٹ لگتی ہے. اچھا, برطانیہ کی 3 بڑی جو ٹور آپریٹنگ کمپنیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پچھلے چند برسوں کے دوران پاکستان میں جو جانے والے ٹورسٹ ہیں ان کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. اور زیادہ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ان کمپنیز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ ترکی, ملائیشیا اور چائنا جانے والے جو غیر ملکی سیاح ہیں ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع ہو گئے. جی 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 جی, کوئی ایسی کوئی خوبیاں اتنی بھی نہیں ہیں ان ممالک میں کہ بندہ کہے جی اتھے ہی جانا ہے. یہاں پاکستان میں بڑا بڑا خوبصورت مقام ہے, بڑی بڑی پیاری جگہیں ہیں, ایسی بڑی اٹریکشن ہے. اچھا جی, خود سیر کرنے سے بندے پہ خوبصورتی بھی آتی ہے؟ کیوں نہیں. میں نے تمہیں اسی لیے تو کہا کہ تم نے ساری زندگی کمرے میں نکال دی, باہر نکلو, بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اوپر سے جب میں نے خان کے سامنے مٹھائی والا ڈبہ کیا ہے, اس نے یہ نہیں پوچھا کہ ٹیسٹی کون سی چیز ہوتی ہے. وہ جو سب سے بڑا میسو ہوتا ہے نا جی, میسو, وہ جو بڑا پینڈو کی پگ جتنا ہوتا ہے وہ اٹھا کے کھانا شروع. اور میں کیا خان, خدا کا واسطہ, ایکسرسائز کرنے والا بندہ ہے نا. ناظرین, اپنی باتوں سے گرمانے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں وفاقی وزیر ریلوے محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جنید صاحب. میں یہ آج کا انٹرویو جو ہے آپ کا, یہ شروع ہونے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. کہ دیکھیں, اس وقت کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, اور میں یہ جانتا ہوں, آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ شیخ رشید جب ٹیلی ویژن پہ بیٹھتا ہے تو کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ ٹیلی ویژن آپ کے چینل پہ سوئچ نہیں کر جاتے. تو آج جو بھی باتیں کروں گا وہ اللہ کے فضل سے, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کروں گا, اور میرے ساتھ آپ بھی ایک وعدہ کریں. جی جی, آپ بھی آج کھل کے سوال کریں. اچھا جی ہاں, پہلا کھل کے سوال تو یہ کر لیتے ہیں شیخ صاحب کہ یہ جو آپ نے رائل پام کا جو ڈیسیژن تھا سپریم کورٹ کا, اس میں ساری محنت جو ہے وہ بیچارے خواجہ سعد رفیق کی تھی, کریڈٹ آپ نے لے لیا مٹھائی کا ڈبہ پکڑ کے. دیکھیں جنید صاحب, میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ آپ کھل کے سوال کریں. یہ میں نے نہیں کہا کہ کھلا ہی سوال کر دیں. جواب اس کا بھی پھر اب کھلا ہی دینا پڑے گا. دیکھیں, یہ لڑکا ہے خواجہ سعد رفیق, اس کا والد اچھا آدمی تھا, بہت بڑا لیڈر تھا. اس کو بھی چاہیے کہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلے, جیسا یہ جھوٹا آدمی ہے. آپ دیکھیں, اس نے یہ شروع کیا ہے اگر کہ یہ کیس,
تو جتنی دیر اس کے پاس یہ وزارت کا منصب رہا ہے اس نے اس کیس کے ساتھ گھسیٹی کی ہے اور میں نے اللہ کے فضل سے 9 مہینے میں اسے حل کر کے نتیجہ آپ کے سامنے رکھ دی. اور جنید صاحب میں اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, سچی جو بات ہے آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ آج سچی باتیں کروں گا, اس کا سارا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے. جی ہاں, خان اگر میری حوصلہ افزائی نہ کرتا اور مجھے یہ کام نہ سونپتا تو اس کا رزلٹ آج تک نہ نکلا ہو. اسی لیے شیخ صاحب آپ خود مٹھائی کی دکان پہ گئے, خود مٹھائی خریدی ہے اور خود عمران خان کو پیش کی ہے. دیکھیں یہ کام کوئی لڑکا بھی کر سکتا تھا. یہ جو میں نے خود مٹھائی خریدی ہے یہ صرف خان کو یہ بتانے کے لیے کہ تم ہی کو 4 پیسے خرچ لیا کر, میرا خوراک ہی نہ زور دے. اوپر سے جب میں نے خان کے سامنے مٹھائی والا ڈبہ کیا ہے اس نے یہ نہیں پوچھا کہ ٹیسٹی کون سی چیز ہوتی ہے. وہ جو سب سے بڑا میسو ہوتا ہے نا جی, میسو, وہ جو بڑا پینڈو کی پگ جتنا ہوتا ہے وہ اٹھا کے کھانا شروع. اور میں کیا خان خدا کا واسطہ, ایکسرسائز کرنے والا بندہ ہے نا, بھوک اسے پھر زیادہ لگتی ہے. حالانکہ میسو ایک ایسی چیز ہے کہ سارا مٹھائی کا ڈبہ ختم ہو جاتا ہے, میسو بیچارہ اکیلا بیچ میں بھاگا پھرتا ہے. اور میں نے کہا خان خدا کا نام لو, یہ نیلی پیلی لال ہری اتنی قسم کی مٹھائی ہے, کوئی ٹیسٹی چیز کھاؤ. او خدا کا واسطہ ہے, میسو تو کوئی نہیں کھاتا, میسو تو آخر میں سک جاتا ہے تو اس کا چاوا بنا لیتے. کہنے لگا دیکھ شیخ تو میرا یار ہے, میں تیرے کہنے پہ مٹھائی کھا رہا ہوں, ورنہ مجھے اس وقت منہ میٹھا کرنے کی نہیں دانت کھٹے کرنے کی فکر ہے بس. کہنے لگا یہ جس نے مال لوٹا ہوا اس ملک کا وہ سب واپس آنا چاہیے. یہ جو تم نے ریلوے کی زمین بازیاب کرائی ہے یہ تمہارا ہی کریڈٹ ہے, میں تمہیں شاباش دیتا ہوں. میں نے کہا مجھے بھی خان شاباش کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میرا بھی وہی مشن ہے جو تمہارا مشن ہے, یہ لوٹا ہوا مال واپس آنا چاہیے. اچھا شیخ صاحب ایک اور کھلا سوال. چلو پہلے کھلا تضاد تو سنا تھا, آج کھلا سوال بھی سنیں. آپ کریں جناب, میں حاضر ہوں جواب دینے کا. اچھا شیخ صاحب آپ نے ریلوے کا خسارہ 36 ارب سے کم کر کے 32 ارب روپے تک لانے کا دعویٰ کیا ہے. یہ دعویٰ یا یہ اعداد و شمار کی جو کرشمہ سازی ہے یہ تو خواجہ سعد رفیق صاحب بھی کئی بار کر چکے ہیں. نہیں, میں آپ کو یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اللہ کے فضل سے کر کے دکھایا. دیکھیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں اس طرح کی مداریاں, اس طرح کے میجک یہ کرتے رہے ہیں اپنی حکومت میں. ہم نہیں بالکل ایسی کوئی سوچ رکھتے, ہم کر کے دکھائیں گے اور یہ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے. آپ جا کے دیکھیں ریلوے اسٹیشنوں پہ, آپ جا کے دیکھیں ریلوے ٹرین کے اندر, آپ کو پتا چلے گا کہ کیا تبدیلی آئی. شیخ صاحب ٹرینیں اسی طرح لیٹ ہو رہی ہیں, عوام اسٹیشنوں پہ کھجل ہو رہی ہے. اور میرے بھائی رش پڑ گیا ہے, ہر بندہ ٹرین پہ چڑھنا چاہتا ہے, لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ ٹرین جو ہے وہ تبدیل ہو چکی. جنید صاحب آپ جا کر لاری اڈوں میں دیکھیں بندہ ہی نہیں ہے, سارے لوگ ریلوے اسٹیشنوں کی طرف چل نکلے. اب دیکھیں ریلوے اسٹیشنوں پہ تو رش پڑے گا تو لوگوں کو خجل تو ہونا پڑے گا. آپ یہ چائنا چلے جائیں, جاپان چلے جائیں, جہاں پہ لوگ ریلوے کا سفر کرتے ہیں, وہاں پہ لوگ اسٹیشنوں پہ خجل ہو رہے ہوتے ہیں چڑھنے کے لیے. آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوگی, جاپان میں پولیس جنید صاحب 9 ماہ میں 60 لاکھ مسافروں کا اضافہ کیا ہے ریلوے میں. اب اتنا زیادہ جب لوڈ پڑے گا ٹرین پہ تو ظاہر ہے ٹرین تو آہستہ چلے گی, جب آہستہ چلے گی تو وہ لیٹ بھی ہوگی. گوگر جی آپ سن رہے ہیں کہ اگر ٹرین میں وزن بڑھ جائے تو اس کی رفتار کم پڑ جاتی ہے. ان کی گواہی نہ ڈلوائیں, میں مال گاڑی کی بات نہیں کر رہا, میں پیسنجر ٹرین کی بات کر رہا. اچھا شیخ صاحب 60 لاکھ مسافروں کا کیسے اضافہ کر دیا آپ نے؟ اسٹیشن کے باہر بندے کھڑے کیے ہیں جی جو آوازیں لگاتے ہیں, لاہورے لاہورے لاہورے, آجو نارو والا لے, نارو والا لے, نارو والا لے, بغیر سٹاپ تو جائے گی نارو والا لے. پھر بھی وہ جنید صاحب پالیسیاں بنائی ہیں, کیا بات آپ کرتے ہیں.
آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کو تو اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے, اور آپ جانتے ہیں لاری اڈے میں کنڈکٹر تو ہوتا نہیں جو آواز لگا کے سواریاں کھینچے. شیخ صاحب یہ جو آپ نے 9 مہینے میں 24 ٹرینوں کا جو افتتاح کیا ہے, یہ دیکھیں نا اعلیٰ, میں نے کہا تھا کہ میں 1 سال میں کروں گا, مگر غوری صاحب یہ میں نے 9 مہینے میں پورا کر دیا. لیکن لوگ کہتے ہیں جی پرانی ٹرینوں کے ڈبے نکول کے ان کو رنگ کر کے ان میں جوڑ لیا. وہ یار لوگوں کا کیا ہے, جو مرضی کہتے رہے. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جی 4. تو 4 پیدا کیے ہیں یا 2 کے ہاتھ پاؤں اتار کے تو دوسرے 2 بنوا لیے؟ آپ چھوڑیں لوگوں کی باتوں کے. اللہ کے فضل سے جو وعدہ کیا وہ انشاءاللہ پورا کرے گا. شیخ صاحب یہ ٹرینوں کا نظام تو آپ نے اچھا کر دیا, لیکن جو پلیٹ فارم پہ پکوڑے بکتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. آپ میرا خیال ہے اسٹیشن پہ صرف پکوڑے کھانے جاتے ہیں, سفر کی تو آپ میں ہمت نہیں رہتی ہوگی, چونکہ پکوڑے اتنے کھا لیتے ہو کہ پھر اسی کے پھٹے پہ سو جاتے ہیں. جب آنکھ کھلتی ہے تو پکوڑے والا بتاتا ہے جی ٹرین کراچی سے ہو کے واپس آ گئی. اوپر سے پھر اسے بھوک لگ گئی ہوتی ہے, پھر پکوڑے کھا لیتا ہے, پھر ٹرین میں چڑھنے کی بجائے ادھر سو جاتا ہے. کراچی جانے کے لیے اسٹیشن پہ جاتا ہے اور 3 مہینے اسٹیشن پہ پڑا رہتا ہے. اچھا شیخ صاحب, یہ پچھلے دنوں آپ کا بیان میں پڑھ رہا تھا, آپ نے کہا کہ یہ پنڈی میں نالا لئی کی دوبارہ تعمیر ہو جائے گی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا, کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں جنید صاحب, ساری زندگی میں نے پنڈی والوں کی خدمت میں گزاری ہے. بالکل. اور میرے اپنے خیال کے مطابق جو پنڈی کا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ لئی نالا ہے. جب بھی یہاں طغیانی آتی ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, اور میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے پنڈی والوں کو دیکھ کے. میں پنڈی والوں کو اس آفت سے بچانا چاہتا ہوں, اس مشکل سے نکالنا چاہتا ہوں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لئی نالا جو ہے وہ بن جائے, اور میں یہ واقعی وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو میں بنا کے چھوڑوں گا. لیکن سیاست چھوڑنے والی بات اس میں کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں میں نے بالکل یہ کہا ہے کہ جب یہ لئی نالا بن جائے گا میں سیاست چھوڑ دوں گا, کیونکہ مجھے خان نے بتایا کہ 25 سال کے اندر اندر یہ بنا دیں گے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ٹیسٹ میچ مختصر ترین ٹائم میں اختتام پذیر ہوا, اور ٹیم کا کیپٹن فٹاٹ سکولوں اپنے بچے لے کے گھر چلا, کیونکہ سویرے چھڈ کے بھی وہی آیا سی, اپنی بیوی نے کہا سی کہ ہن میں 5 دن نہیں آنا, مگر انہیں پھر جاندیاں کیا کہ بھائی ہن لے ہی جائیے, میچ تے 5 دنوں دا 5 گھنٹے ختم ہو گیا. جناب علی, یہ جو اپنا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور جب بھی ہوا ہے, کرکٹ کا کوئی بھی ٹورنامنٹ ہوا ہے, آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستانیوں کو جو بخار ہے کرکٹ کا وہ 104 ہو جاتا ہے, فل بخار چڑھ جاتا ہے, ہلا للا ہو جاتی ہے. جنی تیزی سے ٹیم نیچے کو جا رہی ہے, ہم عوام اتنی تیزی سے کرکٹ کے عشق میں اوپر جا رہے ہیں. اور یہ جو بخار ہے, ابھی تو یہ اپنا انگلینڈ کی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو ہرا کے جو ہمیں تھوڑی سی بروفن سیرپ پلایا ہے, اس سے تھوڑا سا ہمارا بخار کم ہوا ہے, مگر ہلکی سی حرارت ہے. ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر بنگلہ دیش کی ٹیم کے مد مقابل ہم 500 سکور بنا جائیں, اور بنگلہ دیش کی ٹیم کو غلطی سے ان کا کوچ پانگالے پاپڑ کھوا دے, بریک چھوٹی سی ہوتی ہے نا اس میں, اور پھر بنگلہ دیش ساری ٹیم بیچاری ہے جڑی وہ آ کے اندر لمبی پائی ہے, سڑکوں نہیں کھیڑے اور آئی سی سی فٹاٹ سے ہاتھ چک دے جیت گئے. پھر میرا خیال ہے چانس ہمارا ہو سکتا ہے بہار تیز ہے, مگر کچھ ریکارڈ ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ سوچ ہی سکتا ہے, بالکل صحیح, وہ بنانے ناممکن ہوتے ہیں. اس حوالے سے میرے ذہن میں چند ریکارڈ آ رہے تھے, میں نے کہیں پڑھے ہیں. بڑا بڑا ڈاڈا ریکارڈ بنا ہوا ہے دنیا پہ. جیسے ایک ریکارڈ ہے 1992 میں سڈنی میں پاکستان اور ویسٹ
वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था और वेस्ट इंडीज के जो सिमंस हैं अपने जेड़े मेरा ख्याल है अफगानिस्तान की टीम के कोच भी हैं। अफगानिस्तान की टीम में तो वो हवा नहीं भर सके मगर खुद वो बड़ा टॉप का खिलाड़ी रहा हुआ। अफगानिस्तान की टीम के तो मजबूर हो के स्टेडियम में बेचारे सिगरेट पे सिगरेट अजीजी मजबूर हो गए, कहा कोई तो इतने पैसे लेते हैं। भाई जी ऐसे तरह ही कि बंदा को पैसे पूरे ले ले तो गड्डी फिर अगे जाके पंचर हो जाए। अब मैं सोच रहा था ये जो रिकॉर्ड है ये तो ऐसे ही टूट सकता है कि बांग्लादेश के साथ जो हमारा मैच है उसमें मोहम्मद आमिर 10 ओवर कराए और उसमें से 9 मेड इन हो और 1 रन दे के वो सारी टीम आउट कर दे। इसी तरह एक मैच हुआ था मुख्तसर तरीन टेस्ट मैच, ये 1931-32 में हुआ था मेलबर्न में। अच्छा। ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुआ था। अब टेस्ट मैच बंदा सुनता है तो सोचता है कि 5 दिन ग्राउंड ठा 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 हो रही है, नहीं ये इतना मुख्तसर था कि सिर्फ 5 घंटे और 53 मिनट में 53 मिनट्स में ये मैच जो है ये फिनिश हो गया। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? टेस्ट मैच पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की टीम ने बनाए 36 रन। अच्छा। सारी टीम आउट हो गई। उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में बनाए 153 रन, 153। साउथ अफ्रीका फिर आ गई अपना लेना वारी। अच्छा। उस दूसरी इनिंग में उन्होंने बनाए 45 रन से सारे आउट। इस तरह ये टेस्ट मैच मुख्तसर तरीन टाइम में इख्तिताम पजीर हुआ और टीम का कैप्टन फटाट स्कूलों अपने बच्चे लेके घर चला क्योंकि सवेरे छड़ के भी वही आया सी ते अपनी बीवी ने कहा सी कि हुण मैं 5 दिन नहीं आना मगर उन्हें फिर जांदे कहा कि भाई हुण ले ही जाइए मैच ते 5 दिनों दा 5 घंटे च खत्म हो गया। अच्छा ये तो शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच था ना, लॉन्गेस्ट टेस्ट मैच था वो किन के दरमियान था? आमतौर पे लोग ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड समझते हैं लेकिन ये इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान था डरबन में 1939 में। ये 9 दिन तक टेस्ट मैच जारी रहा था। उस वक्त ये 5 दिन की कैद नहीं होती थी, फ्री होता था, यानी जितनी देर तक आउट नहीं होने जान नहीं छोड़नी। हाँ, या एक और सूरत भी थी वो मैं बताने लगा हूं कि इंग्लैंड को आखिरी इनिंग में मैच जीतने के लिए 41 रन की जरूरत थी लेकिन उनकी जो सीटें थी वो बहरी जहाज में बुक थी तो आखिरी 9वें दिन उनको खुदा हाफिज कहना पड़ा कि हालांकि वो जीत रहे थे। मैच ड्रॉ हो गया, मैच ड्रॉ 9 दिन बाद हिटलर सच्चा सी जी। जी एक और रिकॉर्ड सुन लें, सीरीज में सबसे ज्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड वाला किसके पास? एक सीरीज में ज्यादा से ज्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के जो बॉलर थे ना सिडनी बॉन्स उनके पास है। उन्होंने 1913 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों में कितनी विकेटें ली थी? 1 घट 50। हाय 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 इन्हें पैसे मान रहे बच्चा स्कूल ले आके जाते। आजकल तो वैसे टिले टिले क्रिकेटर आ गए हुए हैं, पहले बड़े बड़े कमाल क्रिकेटर होते थे। देसी क्यों होता है? अब तो देखो ना जैसे गोगा जी हैं हमारे, अगर ये क्रिकेट शुरू कर दें तो ये मुनफरद रिकॉर्ड बना सकते। वो कैसे? सारी जिंदगी रन आउट। हाँ जी इन्होंने रन लेने के लिए हमें 4-5 कदम पुटने हैं और खलो के खुद ही कह देना है मार लो फिर विकेट। अच्छा गोगे को नहीं ये तो तेज टूर सकता, मार लो विकेट। गोगे को उसकी अहलिया जब घर से निकाल देती तो पूछता था कितने, कहते थे रन आउट। जी एक और रिकॉर्ड सुन लें, गाना मेहंदी हसन को क्रिकेट के रिकॉर्ड सुना रहा हूँ बौंगिया। जी ये रिकॉर्ड ऐसा है सबसे बड़े मार्जिन से जो शिकस्त हुई है वो सुनिए, ये अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रिकॉर्ड और हमारे पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। ये एक अयूब ट्रॉफी हुई है लाहौर में। ये मेरा हालत दिसंबर 1964 की बात है कि पाकिस्तान रेलवे और डेरा इस्माइल खान की टीमों के दरमियान ये मैच हुआ था और पाकिस्तान रेलवे ने 851 स्कोर से ये मैच जीता था। 910 रन बनाए थे इन्होंने रेलवे वालों ने। और डेरा इस्माइल खान की जो टीम थी वो बेचारी पहली इनिंग में 32 और दूसरी में 27 बना के आउट हो। मेरा ख्याल है ये जो अपना
अपना रेलवे की टीम है ना, इनका चेया लिया है। इतना यार फर्क तो इनको पता ही होगा पहले ही के बेचारे बड़े बाठे ने। तुसी बड़ा ना इन्नी स्कोर बनाओ, इन्नी स्कोर कद ਲਈ बनाउंदे? स्कोर बनाउंदे हो कि जायदाद बनाउंदे? 910 रन, हाय हाय हाय, इन्नी रन ते बैंक च ही रख सकने, कागज ते लिख नहीं सकते। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और आज की पते की बात ये कि सफ़र का मज़ा लेना हो तो सामान कम रखें, ज़िंदगी का मज़ा लेना हो तो दिल के अरमान कम रखें। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।